अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीनी बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतही इजलास। चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला। इजलास में बहरान का जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला होगा। इजलास में मुआवने खसूसी एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर चीनी बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिन अफराद को बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात नैब और FIA को भिजवाए जाने का इम्कान है, जिसकी हतमी मंजूरी एतवार को वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह इजलास में दी जाएगी। गुज़श्ता माह हुकूमत की जानिब से चीनी बहरान पर FIA की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आम कर दी गई। उसके अलावा रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जा चुका है। इस रिपोर्ट में हुकूमती पार्टी और अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात को बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया। पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो हाउस लाहौर में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC में मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातों की सियासी क़यादत को मदऊ किया गया। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह और दीगर कायदीन शरीक होंगे। कोरोना के फैलाव और हुकूमत की गफलत APC का एजेंडा होगा, जबकि NFC में सूबों को उनका हिस्सा न देना भी अपोजिशन की बैठक का मरकजी नुक्ता होगा। टिड्डी दल के हमले, किसानों के नुकसानात और हुकूमत की सुस्त रवि भी कॉन्फ्रेंस का मौजू होगी। APC के बाद कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मरीन ने हादसे का शिकार होने वाले PIA के तैयारे के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डीकोड कर दिया। तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाले फ्रांसीसी माहिरीन ने एयरबस के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड को डिकोड करके तमाम अहम शवाहिद और डाटा पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सरबराह उस्मान गनी के हवाले कर दिया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह उस्मान गनी अहम शवाहिद लेकर फ्रांजिक से 7 जून को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली पाकिस्तानी टीम के सरबराह इन दिनों फ्रांस में एयरबस की टीम के साथ तैयारा हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में टिड्डी दल पर काबू न पाया जा सका। NDMA के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 47 अजला टिड्डी दल के हमलों से मुतासिर हैं। NDMA के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों से बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब 3 और सिंध के 2 अजला मुतासिर हुए। बलूचिस्तान में गजदार, अवरान, नौशकी, चागी, गवादर, अथल, केच, पंजगोर, खारान व शोक कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासिर हुए। इसी तरह KPK में डेरा इस्माइल खान, टांक, शिमाली व जनूबी वजीरिस्तान, लकी मुरवत, कर्म, पिशावर और खैबर के अजला में तबाही मचाई है। पंजाब में भक्कर, डेरा गाजी खान, मियांवाली और में टिड्डी दल मौजूद है, जबकि 95% टिड्डी दल चोलिस्तान का रुख कर चुके हैं। NDMA के मुताबिक सिंध में नौशहरों, फिरोज और शहीद बेनजीराबाद में टिड्डी दल के हमले हुए। दूसरी तरफ टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1125 टीमों ने कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,57,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया। 24 घंटों में 3,600 हेक्टेयर रकबे में टिड्डी दल तल्फ करने वाली अद्वियात का छिड़काव किया गया। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटों में 67 अफराद जाँ बहक, तादाद 2002 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद चीन से भी बढ़ गई है और 98,943 अफराद में इस वायरस की तशखीस हो चुकी है, जबकि 2002 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,960 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 67 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 33,465 मरीज सेहतियाब हो गए।
پاکستان کا صوبہ پنجاب میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں، جہاں اب تک 37,090 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 36,364، خیبر پختونخوا میں 13,001، بلوچستان میں 6,221، اسلام آباد میں 4,979، آزاد کشمیر میں 361 اور گلگت بلتستان میں 927 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 683 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 634، خیبر پختونخوا میں 561، اسلام آباد میں 49، گلگت بلتستان میں 13، بلوچستان میں 54 اور آزاد کشمیر میں 8 افراد کورونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 22,185 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 6,60,508 ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں۔ سندھ میں 16,1600 بچے کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ماہرین کہتے ہیں صورتحال اچھی نہیں ہے، احتیاط کرنا ہوگی۔ گرمی میں کورونا وائرس ختم ہونے کی طرح بچوں کو متاثر نہ کرنے کے مفروضے نے بھی دم توڑنا شروع کر دیا۔ کورونا وائرس سے بچے بھی محفوظ نہیں رہے۔ پاکستان ایسوسی ایشن کی جانب کے مطابق سندھ میں اب تک جان لیوا وبا کورونا سے 1600 بچے متاثر ہو چکے۔ بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں کورونا وائرس کی علامات مختلف ہیں۔ دوسری جانب اسکولوں کی تنظیمیں سندھ حکومت سے SOPs کے ساتھ تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ماہرین صحت کہتے ہیں صورتحال اچھی نہیں، اسکول کھولنے کا فیصلہ مشکلات پیدا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے معیشت دباؤ میں ہے، سب سے زیادہ غریب طبقہ متاثر ہوا۔ کورونا کے باعث نئی ترجیحات کا تعین کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس موقع پر معیشت کو مضبوط اور محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ غیر معمولی حالات میں معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنا ہوں گے۔ کورونا وبا کے تناظر میں ترقیاتی بزنس اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبوں، بزنس کے فروغ اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نئی سوچ کے ساتھ نئے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ نئی حکمت عملی پر کام کرتے ہوئے عوامی فلاح کے ساتھ منصوبوں کو آگے بڑھانا ہے۔ سماجی تحفظ کے لیے بھی پوری توجہ اور انفرادیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ حالات کے مطابق ترجیحات بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ آئندہ مالی سال بھی پنجاب کے ہر شہر کی ترقی کو فوکس کیا جائے گا۔ ترقی کی یکساں پالیسی ہماری ترجیح ہے۔ کورونا نے کوئی ملک نہ چھوڑا، تمام اقدامات بے سود، ہلاکتیں 4,02,000 سے تجاوز کر گئیں، مریض 59,76,000 تک جا پہنچے۔ دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 59,76,000 سے زائد ہو گئی۔ 34,11,000 سے زائد مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ امریکہ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 665 اموات ہوئی ہیں اور جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,12,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں 19,88,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ برازیل امریکہ کے بعد 6 لاکھ سے زائد کورونا کیسز والا دوسرا ملک بن گیا، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 164 افراد موت کا شکار ہوئے۔ برازیل میں کیسز کی تعداد 6,76,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 36,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں کورونا سے مزید 197 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد روس میں اموات کی تعداد 5,700 سے تجاوز کر گئی۔ روس میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,58,000 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا نے مزید 204 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اموات کی تعداد 40,400 سے بڑھ گئی، جبکہ 2,84,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 33,800 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 2,34,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ فرانس میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 29,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,53,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے۔ مراعات یافتہ طبقے کے پاس بڑے گھر اور زیادہ وسائل موجود ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ لاک ڈاؤن سے غریب آدمی اس طرح متاثر ہوگا جیسے بھارت میں ہوا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں SOPs کے ساتھ اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ پاکستان سمارٹ لاک ڈاؤن کے بانی ممالک میں شامل ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے علماء، میڈیا، سوشل سوسائٹی، سول سوسائٹی اور ٹائیگر فورس سے عوامی آگاہی کی اپیل بھی کی
اور کہا عوام کورونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل کورونا کے باعث شدید خطرات سے دوچار ہیں. ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے. ہمارے مہارت یافتہ طبقے کے پاس بڑے گھر اور زیادہ وسائل موجود ہیں. لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے. غریب ممالک میں لاک ڈاؤن سے غربت تیزی سے بڑھتی ہے. لاہور میں جاری پیٹرول کی قلت میں 1 سے 2 لاکھ لیٹر کا مزید اضافہ ہو گیا. یومیہ 9 سے 11 لاکھ لیٹر تک پہنچ جانے والی قلت نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں. ادھر کراچی میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا. لاہور کی 1.25 کروڑ کی آبادی کے لیے شہر بھر میں 350 پیٹرول پمپ قائم ہیں، جس میں سے یومیہ 30 لاکھ لیٹر پیٹرول فروخت ہوتا ہے. لیکن 1 جون سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد بیشتر پمپس پر پیٹرول کی جاری قلت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کراچی کے 100 سے زائد پیٹرول پمپ پر سٹاک ختم ہونے کے بعد شہری مشکلات کا شکار ہیں. لاہور میں پی ایس او کے پاس پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن 20 پرائیویٹ کمپنیوں کے 220 پیٹرول پمپ میں سے بیشتر پر پیٹرول دستیاب نہیں، جس کے بعد شہریوں کو پیٹرول کی دستیابی کے لیے جوخم اٹھانا پڑ رہا ہے. شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا، تاہم حکام کے مطابق صورتحال میں بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں. پیٹرول سستا ہوتے ہی نایاب ہو گیا. کراچی میں مختلف پیٹرول پمپس نے فراہمی بند کر دی. عوام پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے. دیکھتے ہیں کراچی سے ملک منور حسین کی رپورٹ. پیٹرول سستا ہوتے ہی نایاب ہو گیا. کراچی کے مختلف پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی فراہمی بند کر دی. عوام پیٹرول کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں. پیٹرول کی فراہمی کی بندش کے بعد مختلف پیٹرول پمپ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب مختلف علاقوں میں پیٹرول مہنگے داموں فروخت جاری ہے. بیمار سے آ رہا ہوں اور اتنی خواری ہوئی ہے، بیوی اور بچہ ساتھ ہے میرے. اتنا خوار ہوا ہوں کہ کہیں پیٹرول نہیں مل رہا ہے. جہاں مل رہا ہے 3-4 پمپ تو بند ہے، جہاں مل رہا ہے وہاں رش ہے. عوام پریشان ہے. خالی بناوٹی باتیں ہیں کہ یہ پیٹرول سستا کر دیا. آپ دیکھیں جس دن سے پیٹرول سستا ہوا ہے اس دن سے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ہی نہیں ہے. جس دن سے پیٹرول سستا ہوا ہے اس دن کے بعد سے پیٹرول ہی نہیں آ رہا. تو فائدہ کیا بھائی ایسی سبسڈی کا؟ پیٹرول بیچ میں بند رہا، پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا، بند کوئی جہاں پیٹرول پہ آیا پیٹرول بند ہے، نہیں پیٹرول ختم ہو گیا یار. اچھا یہ مسئلہ ہوا تھا. آج جا کے ڈلوایا ہم نے. پریشانی بالکل ہوتی ہے ہم لوگ یار. آل پاکستان پیٹرولیم ریٹیلر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی نہ ہونے سے 50% نجی اہل مارکیٹنگ کمپنیز کے پمپ بند ہو گئے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات وافر مقدار میں موجود ہیں. پیٹرول سستا ہونے سے پمپس مالکان نے جان بوجھ کر مصنوعی بحران پیدا کیا ہوا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے تاکہ پریشانی کم ہو. واضح رہے کہ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 6 پیسے کمی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد نئی قیمت 74 روپے 52 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے. کیمرامین حامد رو کے ساتھ ملک منور حسین، ٹی وی ٹوڈے، کراچی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد سی این جی کی قیمت میں 7 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی. اسلام آباد اور پنجاب بھر میں سی این جی کی قیمت 72 روپے 50 پیسے سے کم ہو کر 65 روپے فی لیٹر مقرر ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں ایل این جی کی قیمت میں کمی کے باعث سی این جی کی قیمت کم کی گئی. چیئرمین آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کے مطابق سی این جی ایسوسی ایشن پہلے سے ہی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے. اوگرا کی جانب سے جون کے لیے نئی قیمت مقرر کی گئی. محکمہ خوراک پنجاب اور فلوز ملز ایسوسی ایشن میں ڈیڈ لاک برقرار. گندم اور آٹے کی قیمتوں میں از خود اضافے سے ڈیمانڈ اور سپلائی متاثر. شہر میں آٹے کے بحران کے بعد جنرل سٹورز منمانے ریٹ میں آٹا فروخت کرنے لگے. آٹے کی قیمت میں 3 ہفتوں میں 200 روپے اضافہ ہو گیا، جس کے بعد جنرل سٹورز نے آٹا سٹاک کرنا شروع کر دیا. ادھر کوئٹہ سمیت صوبہ بھر میں ایک بار آٹے کا بحران سنگین صورت اختیار کر گیا. قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں. وزیر خوراک پنجاب عبدالعلیم خان کہتے ہیں گندم اور آٹے کی قیمتوں سے متعلق فلور ملز کا بیان یک طرفہ ہے، حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی. امریکی خاتون سینتھا ڈیریچی کی طرف سے سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو پر الزامات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے.
अमरीकी खातून की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात लगाने के बाद पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद की मकामी क़यादत ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी ने मुकदमा दर्ज न करने पर सेशन जज को दरख्वास्त दी। एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने अमरीकी खातून को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अमरीकी खातून के साथ FIA और PTIA को भी नोटिस जारी कर दिया और 9 जून तक जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जगबंदी के खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साबिका खारजा सेक्रेटरीज के मशावरती इजलास की सदारत करते हुए कहा कि 80 लाख निहत्ते कश्मीरियों को कर्फ्यू के नाम पर भारतीय इस्तिबदाद का सामना करते हुए 10 माह गुजर चुके हैं। कोरोना वबा के बाद मजलूम कश्मीरी दोहरा लॉकडाउन भुगत रहे हैं। डोमिसाइल एक्ट आबादियाती तनासुब तब्दीली का कदम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत LOC पर मुसलसल मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। हिंदुस्तान दानिस्ता तौर पर खित्ते का अमन व अमान ताहोबाला करना चाहता है। आलमी बरादरी को हिंदुस्तान के इस जारहाना रवैये का फौरी नोटिस लेना चाहिए। और अब टुडे वेदर। लाहौर में वक्फे से बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। जी हाँ, इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली तारिक से। अली तारिक, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सुबह बारिश से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। इस वक्त हल्की हवा चल रही है जिससे मौसम काफ़ी सुहाना है। आज वैसे भी छुट्टी का रोज़ है तो शहरी जो हैं पार्कों का रुख कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से पार्क जो थे बंद थे, लेकिन 75 रोज़ बाद पार्क खुल गए हैं। लेकिन SOPs का ख्याल रखते हुए शहरी जो हैं पार्कों की तरफ जा रहे हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं इस खूबसूरत मौसम के साथ। इसके साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि जो इस वक्त हवा में नमी का तनासब है वो 50% है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश जो है वो हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।